شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ پہلی ہی آیت کا لفظ فاطر اس سورہ کا عنوان ہے۔ اس سورہ کا موضوع کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نادانو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف تم کو بلا رہا ہے اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، اس پر تمہارا غصہ، تمہاری مکاریاں، چال بازیاں اور اس کو ناکام کرنے کی تدبیریں اس کے خلاف نہیں بلکہ تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہیں۔ اس کی بات نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تم خود عقل سے کام لے کر غور کرو کہ کیا اللہ فاطر السماوات والارض کے سوا کوئی اور ایسی ہستی ہے جو خدائی صفات اور اختیارات رکھتی ہو؟ وہ تم سے کہتا ہے کہ تم اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہو بلکہ تمہیں اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ گمراہی پر اصرار کرنے والوں کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کے رویے پر آپ غمگین نہ ہوں اور نہ انہیں رائے راست پر لانے کی فکر میں اپنی جان کھپائیں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ فرشتے جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمینوں سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے، نہ وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا اس شخص کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔